بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، وقت کے ساتھ مشرقی یوکرین میں تنازع مزید پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے اور برطانیہ اور امریکہ کو خدشہ ہے کہ روس فلیگ حملوں کی منصوبہ بندی کر رہا ہے جنہیں یوکرین پر حملے کے جواز کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔ روس حمایت یافتہ باغیوں نے پہلے ہی یوکرین کی فوج پر متعدد انتہائی مشکوک حملوں کا الزام عائد کیا ہے اور اب وہ مقبوضہ علاقوں سے عام شہریوں کے انخلاء کی بات کر رہے ہیں۔ فلیگ کیا ہے؟ اس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ فلیگ ایک سیاسی یا فوجی اقدام ہوتا ہے جسے مخالف پر الزام عائد کرنے کی نیت سے کہا جاتا ہے۔ اس سے قبل بھی کئی ممالک اپنے ہی ملک میں ایسی حقیقی یا نقلی کارروائیاں کر چکے ہیں جن کا الزام بعد میں دشمن پر عائد کیا گیا ہے تاکہ اسے جنگ شروع کرنے جواز کے طور پر استعمال کیا جا سکے۔ یہ اصطلاح پہلی مرتبہ 16ویں صدی میں استعمال کی گئی تھی۔ اسے بحری قراردادوں کی جانب سے بحری جہاز پر دوست ممالک کا جھنڈا لہرا کر تاجروں کی کشتیوں کو دھوکہ دیا جاتا تھا تاکہ وہ انہیں اپنے قریب آنے کی اجازت دیں۔ فلیگ حملوں کی ایک طویل اور افسوسناک تاریخ ہے۔ جرمنی کا پولینڈ پر حملہ 1939۔ تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے ہماری گزارش ہے کہ جن احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں جڑی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ نیوز سے ریلیٹڈ جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں وہ سب سے پہلے آپ احباب کو مل سکے۔ پیارے دوستو، پولینڈ پر حملہ کرنے سے ایک رات قبل 7 جرمن فوجی جنہوں نے پولش فوجیوں کے لباس پہن رکھے تھے نے جرمنی میں ریڈیو ٹاور پر حملہ کیا۔ انہوں نے ایک چھوٹا سا پیغام پڑھا اور کہا کہ اب یہ اسٹیشن پولش ہاتھوں میں ہے۔ ان فوجیوں نے ایک پولینڈ کی فوجی یونیفارم میں ایک عام شہری کی لاش بھی وہاں چھوڑ دی تاکہ ایسا لگے کہ وہ اس حملے کے نتیجے میں مارے گئے تھے۔ یاد رہے کہ ہٹلر نے اسی روز ایک تقریر میں گلوٹرز حملے اور ایسے ہی دیگر واقعات کو پولینڈ پر حملے کے جواز کے طور پر پیش کیا۔ روس اور فن لینڈ کے درمیان جنگ 1939۔ اسی سال روس کے گاؤں مینال میں بھاری شیلنگ کا واقعہ پیش آیا۔ یہ فن لینڈ کی سرحد کے نزدیک تھا اور سوویت یونین نے اس مبینہ حملے کو جواز بناتے ہوئے فن لینڈ کے ساتھ فائر بندی کا معاہدہ توڑ دیا جس سے نام نہاد کا آغاز ہو گیا۔ مخالفین کا ماننا ہے کہ اس گاؤں پر شیلنگ فن لینڈ کے فوجی کی جانب سے نہیں کی گئی تھی بلکہ یہ سوویت NTVD ریاست سیکورٹی ایجنسی نے کرنے کا ڈھونچ رچایا تھا۔ دوسری طرف ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ عرب اتحاد نے بحر احمر میں حوثی باغیوں کی دھماکہ خیز مواد سے بھری کشتی کو تباہ کر دیا ہے۔ سعودی عرب کی سرکاری ایجنسی نے عرب اتحاد کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے بتایا کہ حوثی باغیوں نے بارود مواد سے بھری کشتی یمن کی بندرگاہ سے روانہ کیا تھا اور اس کو بعد میں انہوں نے تباہ کر دیا۔ سعودی سرکاری خبر ایجنسی کے مطابق عرب اتحاد نے ایک بیان میں بتایا کہ حوثی ملاشیا نے بوبی ٹرمپ سے لدی کشتی کو الجدیدہ کی بندرگاہ سے روانہ کیا۔ بیان میں اس امر کی طرف اشارہ بھی کیا گیا کہ الجدیدہ بندرگاہ کو فوجی مقصد کے لیے استعمال کرنے کی وجہ سے بحر احمر میں عالمی تجارتی جہاز رانی کو خطرناک لاحق ہو گئے ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق اتحاد ماضی میں مختلف پلیٹ فارمز پر ایسے ناقابل تردید ثبوت پیش کر چکا ہے جن سے الجدیدہ کی بندرگاہوں کے فوجی استعمال کی نشاندہی ہوتی ہے۔ عرب اتحاد نے بندرگاہ کے قریب حوثیوں کے فوجی تربیتی علاقے میں اتاری گئی تصویر بھی پیش کی جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حوثی ملاشیا بندرگاہ کے قریب بارود سے لدی کشتیوں سے دھماکوں کی مشقیں کر رہے ہیں۔ پیارے دوستو، یمن کے لیے اقوام متحدہ کے نمائندہ خصوصی نے سیکورٹی کونسل میں یمن کی صورتحال سے متعلق اظہار خیال کرتے ہوئے بتایا کہ حوثیوں کی جانب سے الجدیدہ بندرگاہ کے فوجی استعمال سے متعلق تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ حالیہ الجدیدہ معاہدے کی نگرانی کے لیے UN کی مقررہ جنرل مائیکل نے فروری میں اس امر کی ضرورت پر زور دیا تھا
کہ الجدیدہ بندرگاہ کی سویلین حیثیت کو بحال رکھا جائے اور مغربی یمن کے علاقے میں بحر احمر کی اہم گورنی بارودی سرنگیں ہٹانے کا کام تیز کیا جائے۔ واضح ہے کہ 2018 کے اول آخر میں سوڈان کے شہر اسٹاک ہوم میں یمنی حکومت اور حوثی باغیوں کے درمیان پانے والے معاہدے کی نگرانی اقوام متحدہ کرتا ہے۔ دوسری طرف ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اسرائیل نے فلسطین کے خلاف مبینہ بدسلوکی کی تحقیقات میں عالمی ادارے سے تعاون نہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اسرائیل نے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمیشن اور اس کی سربراہی پر یہودی ریاست کے لیے غیر مصدقہ طور پر تعصب رکھنے کا الزام لگاتے ہوئے فلسطینیوں کے خلاف مبینہ بدسلوکی کی تحقیقات میں عالمی ادارے سے تعاون نہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ کمیشن کے سربراہ کو بھیجے گئے ایک خط میں اس سخت فیصلے نے اسرائیل اور جنیوا میں قائم اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے ہیومن رائٹس کونسل کے درمیان پہلے ہی کشیدہ تعلقات میں مزید بگاڑ پیدا ہو گیا ہے۔ اس کے خط کا ذاتی مقصد پلے پر تھا، جو میشل سے پہلے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کی سربراہ تھی۔ اس خط میں، جس پر اقوام متحدہ میں اسرائیل کے مندوب کے دستخط بھی ہیں، میں کہا گیا ہے کہ یہ میرے ملک کے لیے واضح ہے کہ اس بات پر یقین کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ اسرائیل کے ساتھ انسانی حقوق کی کونسل یا اس کے کمیشن آف انکوائری سے معقول، مصرفانہ اور غیر امتیازی سلوک رکھا جائے گا۔ کونسل نے غزہ کی پٹی میں اسرائیل اور حماس کی عسکری پسندوں کے درمیان 11 روزہ جنگ کے چند دن بعد یعنی گزشتہ سال مئی میں 3 رکنی تحقیقاتی کمیشن قائم کیا تھا۔ اس لڑائی میں خواتین اور بچوں سمیت 260 سے زائد فلسطینی مارے گئے تھے، جبکہ اسرائیل میں 14 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ اس وقت انسانی حقوق کے لیے اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر نے کہا تھا کہ اسرائیلی کارروائیاں، جن میں شہری علاقوں میں فضائی حملے بھی شامل ہیں، جنگی جرائم میں آ سکتے ہیں۔ اس کے بعد سے ہیومن رائٹس واچ سمیت متعدد بین الاقوامی تنظیموں نے اسرائیلی حملوں کو جنگی جرائم قرار دیا ہے۔ اسرائیل نے حماس کو عام شہریوں کی ہلاکتوں کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے کہا ہے کہ یہ گروپ عسکری سرگرمیوں کے درمیان رہائشی علاقوں کو پناہ کے لیے استعمال کرتا ہے اور گنجان شہری علاقوں سے اسرائیل پر کئی راکٹ فائر کیے گئے ہیں۔ پیارے دوستو، اگر آج کی ویڈیو آپ کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور پاک آرمی اور عمران خان صاحب کے حق میں ایک نعرہ کمنٹس میں ضرور لگا دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔